احمد و نصلی علی رسول الکریم ویورز فرام مائن آف نالج السلام علیکم۔ آج کل آزادی نسواں کے نام نہاد علمبرداروں کا اسلامی نظریے اور تہذیب پر اعتراض مختلف من گڑت سوالوں کے ذریعے ہو رہا ہے تاکہ اسلام اور ایمان کو کمزور کیا جا سکے۔ اس پروپیگنڈے کا شکار مسلمان خواتین بھی نظر آ رہی ہیں، اس لیے ایک سوال جو آج کل عام طور پہ خواتین پوچھتی نظر آتی ہیں اہم ہے کہ مسلمان مردوں کو تو 70 حوریں ملیں گی تو خواتین کو جنت میں کیا ملے گا؟ اس کا جواب دینا ضروری ہے تاکہ طاغوتی قوتیں نئی نسل کو اسلام سے متنفر نہ کر سکیں، اس بہانے کے اسلام میں خواتین کو نہ دنیا میں حقوق حاصل ہیں نہ آخرت میں۔ جان لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں نیک لوگوں کے واسطے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی۔ تو اگر مردوں کو ان کی پسندیدہ جنس یعنی عورت کو 70 حوروں کی صورت میں انعام کے طور پر دینے کی نویس سنائی گئی ہے، تو خواتین کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ جنت میں انہیں اپنی پسند کی جنس و اجناس، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، نوکر چاکر، غلام بے حساب ملیں گے۔ عام مشاہدہ ہے کہ اور فطرت بھی ہے کہ خواتین کو اپنی خوبصورتی، زیورات اور اچھے ملبوسات وغیرہ میں دلچسپی ہوتی ہے۔ یہی زنانہ فطرت قرآن میں بھی ان الفاظ کے ساتھ بیان ہے کہ وہ جو گہنوں میں پروان چڑھے، لہٰذا پسندیدہ چیزوں کی ایسی ورائٹی جنت میں دستیاب ہوگی کہ ان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ جنت میں ایسے بازار ہوں گے جہاں ایک سے بڑھ کر ایک کپڑے سے لے کے حسینائیں ڈسپلے میں موجود ہوں گی، اور وہ جو کپڑا چاہے گی سوچتے ہی اس کے جسم پر زیب تن ہو جائے گا، اور وہ جس حسینہ کا پیکر حسن بننا چاہے گی وہ اسی وقت اس حسین چہرے میں تبدیل ہو جائے گی۔ وہ پرندہ اڑتے دیکھے گی اور اس کا روسٹ کھانا چاہے گی تو وہ پرندہ روسٹ ہو کے خوان میں اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ غرض یہ کہ مرد و عورت کو تمام عظیم نعمتیں حاصل ہوں گی جو وہ چاہیں گے، کیونکہ یہ حکم مرد و خواتین سب کے لیے ہے۔ اگر کسی خاتون کو حوروں کی خواہش ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ اس خاتون کو مرد بنا دے اور اسے 70 یا اس کی خواہش کے مطابق حوریں عطا فرما دے گا۔ تاہم دین فطرت اسلام نے عمومی طور پر مرد و زن کی فطرت کے مطابق جنت میں ان کے مشاغل اور انعامات کا اہتمام فرمایا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی، جنتی خواتین اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی۔ قرآن مجید میں ان تمام باتوں کو سورہ واقعہ میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ اہل جنت کی بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرا بنائیں گے، اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں، اور ان کی ہم یہ سب کچھ دانے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا۔ اہل ایمان میں مردوں کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہ ہوگا، بلکہ ہر نفس کو اس کے اعمال کے بدولت نعمتیں عطا کی جائیں گی، اور ان میں مرد و عورت کی کوئی تخصیص نہ ہوگی، اور جنت کی خوشیوں کی تکمیل خواتین کی رفاقت میں ہی ہوگی۔ قرآن میں فرمان الہی ہے، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی، بشرطے کہ وہ شوہر بھی جنتی ہوں، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کسی دوسرے جنتی سے بیاہ دیں گے۔ جن خواتین کے دنیا میں فوت ہونے کی صورت میں 2 یا 3 یا اس سے زائد شوہر رہے ہوں، ان خواتین کو اپنی مرضی اور پسند کے مطابق کسی ایک کے ساتھ بیوی بن کے رہنے کا اختیار دیا جائے گا جسے وہ خود پسند کرے گی اور اس کے ساتھ رہیں گی۔ جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک صالح عورت کو ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیوی ان حوروں کی سردار ہوگی۔ حوروں کی خاصیت سورہ انعام میں یہی بتائی گئی ہے کہ انہیں کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ خاص ہوں گی۔ یہی خصوصیت عورت کے لیے بھی ہے کہ اس کی فطرت میں ایک مرد کا ہی ہونا اور اس سے محبت رکھنا رکھا گیا ہے۔ باقی یہ خواہش کہ ایک عورت بیک وقت کئی مردوں کی بیوی ہو خلاف فطرت بھی ہے، اور جنت میں یہ خواہش پیدا بھی نہیں ہوگی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں سے یکے بعد دیگرے نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں، تو ان میں سے کون اس کا شوہر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، وہ عورت ان مردوں میں کسی ایک کا انتخاب کرے گی
اور وہ اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کرے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گزارش کرے گی، اے میرے رب، یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے پیش آیا، لہٰذا اسے میرے ساتھ بیاہ دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے عرض کی اللہ کے رسول، یہ فرمائیے دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پہ وہی فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پہ حاصل ہوتی ہے۔ یہ ان انعامات کو مختصر سے بھی مختصر حصہ ہے جو جنت میں عورتوں کو عطا کیے جائیں گے۔ جنتی عورت بیک وقت 70 جوڑے پہن سکے گی، وہ بہت عمدہ اور نفیس ہوں گے۔ جنتی عورتیں حسن و جمال اور حسن سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی۔ عورت کے اندر فطری طور پہ حیا کا مادہ مرد کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اور وفاداری اور محبت بھی خالص ایک کے لیے رکھتی ہے اور حسن و جمال اور زینت کو پسند کرتی ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ ان تمام باتوں کی مناسبت سے جنت میں یہ عیش کریں گی اور نیک عورتیں حوروں پہ افضل ہوں گی۔ سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جنت میں جانے والے مردوں عورتوں کو پراگندہ خیالات اور خواہشات سے پاک کر دیا جائے گا اور لذت کے حصول کے تمام حلال اسباب میسر ہوں گے، بلکہ ان کی خواہش بھی ہوگی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں کے ساتھ ہوں گی اور اپنے شوہروں کی حوروں کی سردارنی ہوں گی۔ تاہم انہیں جنت میں متعدد شوہر میسر نہ ہوں گے، اور جو عورت شادی سے پہلے وفات پا جائے اسے جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ جس مرد کو چاہے چن لے۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی۔ وہ عورت جس کا شوہر جو کہ مر چکا تھا دنیا کے اندر، جتنے شوہر تھے اس کو چوائس دی جائے گی وہ کس شوہر کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے۔ اور ایک عورت کماری ہے، یعنی اس کا شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا یا شادی شدہ ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو، تو جنت میں جس مرد کو بھی وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اور اگر موجودہ لوگوں میں سے کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائیں گے جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا اور وہ اس کی چوائس کے مطابق ہوگا۔ واللہ ورسولہ عالم۔